السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم ولي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت کی دو کی توفیق سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق فلم میں آج ہماری اور آپ کی 6 تراویح مکمل ہو گئی اور 5 روزے مکمل ہو گئے۔ کلام اللہ شریف کی تلاوت کے 12 سپارے الحمدللہ مکمل ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ آج آپ لوگوں کو اسپیشل ڈسکاؤنٹ دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کل سے آدھا سپارہ کم کر دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی، 1.5 سپارہ پڑھا جائے گا اور پھر اس کے 2 دن بعد پھر اور ڈسکاؤنٹ دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جیسے جیسے آپ تھکتے رہیں گے ڈسکاؤنٹ آپ کو ملتا رہے گا اور انشاءاللہ تعالی آپ لوگ اور ہم لوگ اپنی منزل تک انشاءاللہ تعالی پہنچ جائیں گے۔ ویسے اتنا ٹائم لگتا نہیں ہے اللہ کے فضل سے اور صحیح ٹائم پہ تراویح ہو جاتی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کل سے 1.5 سپارہ 2 دن تک پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر 1 سپارہ مسلسل اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ بقیہ جو تراویح بچیں گے اس میں آدھا سپارہ، غالباً 3 پارے بچیں گے تو آدھا کر کے انشاءاللہ تعالیٰ مکمل کریں گے۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر کا خلاصہ مکمل ہوا تھا۔ آج ہم لوگ سورۃ البقرہ سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ یہ قرآن پاک کی سورتوں میں سب سے بڑی سورت ہے۔ پاروں کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 2.5 سپارے پر مشتمل ہے یہ سورۃ البقرہ۔ یہ مدنی سورتوں میں سے ایک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق مدینہ منورہ میں سب سے پہلے یہی سورت مبارکہ نازل ہوئی، سورۃ البقرہ۔ یہ اس میں چند اقوال ہیں چونکہ اس کا کچھ حصہ مکہ میں نازل ہوا ہے اور کچھ اس کا حصہ جو ہے مدینہ المنورہ میں بھی نازل ہوا ہے۔ چونکہ یہ بہت بڑی سورت ہے تو کچھ حصہ اس کا مکہ میں بھی اترا ہے اور کچھ حصہ اس کا مدینہ المنورہ میں بھی اترا ہے، تو لہذا زیادہ تر حصہ مدینہ میں اترا تو اس کو مدنی سورت میں شمار کیا گیا۔ اس سورت مبارکہ میں تقریباً 40 رکوع، 40 رکوع، سب سے بڑی سورت ہے، 40 رکوع پر مشتمل۔ اور اس میں آیات کا اگر شمار کیا جائے تو اس میں آیات بنتی ہیں تقریباً 286 آیات، 286 آیات۔ اور اس میں اگر کلمات کو آپ شمار کریں کہ کتنے کلمے اس کے اندر ہیں تو تقریباً اس میں کلمے بنتے ہیں 6121۔ اور ان کلموں کے اندر جو حروف ہیں اگر ان حروف کو آپ کاؤنٹ کریں گے تو وہ بنتے ہیں 25,500 اس سورت بقرہ۔ بقرہ اس کا نام رکھنا، بقرہ کہتے ہیں عربی میں گائے کو، کیا کو کہتے ہیں؟ گائے کا نام سن کے تو مسلمان تھوڑا خوش ہو جاتا ہے، تو بقرہ اس کا نام رکھا گیا ہے، عربی میں اس کا نام بقرہ ہے، تو بقرہ گائے کو کہتا ہے۔ اس میں ایک واقعہ آئے گا ابھی آگے چلنے کے بعد، آیت نمبر 67 سے 7 آیتیں مسلسل ہیں، یعنی 67 68 69 7 آیتیں، تقریباً ایک رکوع ہے پورا۔
جس میں اس گائے کی پوری کہانی بیان کی گئی، جو بڑی مبارک گائے تھی، اللہ کے نزدیک بڑی پسندیدہ گائے تھی۔ وہ بنی اسرائیل کے زمانے میں تھی اور لوگوں نے اس کو ہلاک کر دیا تھا۔ تو وہ گائے، آیات پڑھیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ اللہ نے اسے اتنی عقل و سمجھ عطا فرمائی تھی کہ وہ اپنے قاتل کو جانتی تھی اور قاتل کا اس نے نام بتایا اور اس نے کہا کہ مجھے فلاں ہتھیار سے فلاں جگہ اس آدمی نے مجھے قتل کیا۔ اس میں بڑا بنی اسرائیل کے لوگ تھے، وہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام تھے، ان کی امت تھی۔ تو چونکہ وہ حضرت موسیٰ تھے، وہ جھیلتے تھے انہیں، وہ بڑا اس میں انہوں نے جھمیل کیا تھا، بڑا ناٹک کیا تھا، بولے کہ وہ رنگ کیسا ہوگا اس گائے کا؟ تو انہوں نے کہا رنگ ایسا ہوگا۔ انہوں نے کہا کتنی بڑی ہوگی؟ انہوں نے کہا اتنی بڑی ہوگی۔ اچھا تو اتنی بڑی ہوگی تو موٹی کیسی ہوگی وہ؟ یہ باتیں وہ سب حضرت موسیٰ سے کرتے تھے۔ اس کا پورا جو چٹا ہے وہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، تو اس لیے اس کا نام رکھا گیا۔ اس کے بے شمار فضائل ہیں۔ فضائل میں سے ایک بات میں کیے دیتا ہوں، غالباً اس کے لیے احادیث کریمہ میں یہ حدیث موجود ہے، بہت ساری احادیث ہیں اس کی۔ اب چونکہ اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں وہ سب بیان کروں، چونکہ اور بھی باتیں عرض کرنا، اس لیے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ قیامت کے دن اپنی تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ کیا کرے گا؟ شفاعت کرے گا۔ اور دو روشن صورتوں کی تلاوت اکثر کیا ہے، دو روشن صورتیں۔ حضور نے حدیث میں اس کا لفظ ہے، جیسے کہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کو معوذتین کہتے ہیں، معوذتین۔ ایسے ہی اس کا نام حضور نے حدیث میں رکھا الزہراوین، دو نور والی صورتیں، سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ کو حضور نے ان کا نام حدیث میں الزہراوین رکھا۔ تو فرمایا دو روشن صورتیں، دو روشن، وہ ایک سورہ آل عمران ہے اور ایک سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح دو بادل ہو، جیسے بادل آتے ہیں نا، بادل اس طرح سے صائبہ ہوں گے، جیسے کہ بادل کا ٹکڑا آ جاتا ہے تو سورج غائب ہو جاتا ہے، چھپ جاتا ہے اور اس بندے پر دھوپ نہیں پڑتی ہے۔ جہاں جہاں وہ بادل ہوتا ہے وہاں دھوپ کا اثر نہیں ہوتا۔ تو فرمایا قیامت کے دن جب گرمی سے لوگوں کے بدن بھڑک رہے ہوں گے اور شدت کی گرمی ہوگی، تو فرمایا یہ سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ دونوں بادل کی شکل میں آ کر کھڑی ہو جائیں گی اس بندے کے سر کے اوپر جو ان کی تلاوت کرتا ہوگا، اور فرمایا گرمی محشر سے اس کا جسم نہیں بھڑکے گا۔ فرمایا صائبہ ہوں گی اور دو اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں گی، اور یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گے۔ کیا کریں گے؟ شفاعت کریں گے۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو۔ پھر حضور نے اسی حدیث میں فرمایا سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کو پڑھتے رہنے میں برکت ہے اور نہ پڑھنے میں ثواب سے محروم رہ جانے والی بات، حسرت ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جادوگروں کے مقابلے میں اس کو پڑھا کرو، اس کی طاقت کائنات میں کسی اور کے پاس نہیں، اس کے مقابلے کی طاقت۔ فرمایا نا کبھی کسی مکان میں، حضور نے حدیث میں فرمایا ہے کہ کسی مکان میں اگر یہ پڑھ دی جائے تو پھر اس میں جادو اور جنات کا اثر نہیں ہوتا۔ اتنی مضبوط یہ صورت پاک، اس کی اتنی برکات۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو، اور شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ حضور کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ اور مسلم شریف میں کتاب الصلاۃ میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری، اور خاص کر کے اس کی جو پہلے کی 4 آیتیں اور اس کے بیچ والی 3 آیات اور آخر والی 3 آیات، ان کے لیے الگ اسپیشل آقا علیہ السلام نے بیان،
یعنی الف لام میم سے لے کر کے اولئک هم المفلحون تک، اور آیت الکرسی اور اس کے بعد کی دو آیت، اور پھر اس کے بعد جا کر کے للہ ما فی السماوات سے لے کے وانصرنا علی القوم الکافرین تک، یہ جو ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ان کو پڑھتا ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا یہ آیات اس کی رات بھر نگہبانی کرتی ہیں، حفاظت کرتی ہیں، اور اس پر کوئی دنیا کے جن یا بھوت کا کوئی اثر نہیں ہوتا جو یہ پڑھتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ آپ لوگوں کے لیے اسے یاد رکھنا، ایک حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہارے کسی آدمی کا عزیز کا انتقال ہو جائے اور تم قبرستان جاؤ اور اسے قبر میں اتار دیا جائے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کی پہلی 4 آیتیں الف لام میم سے لے کے اولئک هم المفلحون تک آپ اس کے سرہانے سر کی طرف، پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آیت الکرسی سے لے کے 2 بعد کی آیتیں یہ اس کے رائٹ سائڈ میں پڑھو، پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا للہ ما فی السماوات سے لے کے فانصرنا علی القوم الکافرین تک، یہ 3 آیتیں اس کی لیفٹ کی طرف پڑھو۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے اس کے پڑھنے کی برکت یہ ہوگی کہ اس بندے کو قبر میں راحت ملے گی اور نکیرین کے سوالات میں آسانی ہو جائے گی۔ اور کبھی کبھی جب آپ قبرستان جایا کرو ویسے بھی حاضری دینے کے لیے ہفتے میں جمعے کے دن عید بقرہ عید میں، تو آپ لوگ اگر کچھ یاد نہ ہو یہ آپ یاد کرنا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا قبر کے کنارے کھڑے ہو کر کے اسے پڑھا کرو، تو اس کے پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العزت اس کے عذاب کو دور کر دیتا ہے، اور اگر وہ بخشا ہوا ہوتا ہے تو اور مزید اس کے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کو یاد رکھیں۔ ہاں، تو اس کے اندر بہت سارے مضامین ہیں، اس کے اندر قرآن پاک کی صداقت اور حقانیت، اور اس کے اندر ایمان والوں کا ذکر ہے، کافروں کا بھی ذکر ہے، اور منافقین کا بھی ذکر ہے، حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے، فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا اس کا ذکر ہے، پھر انہیں جنت سے نکالا گیا اس کا بھی ذکر ہے، پھر بنی اسرائیل کا ذکر ہے، بنی اسرائیل کا مکمل ذکر ہے، اس کے اندر انہیں منہ و سلوہ دیا جاتا تھا، جنت سے ان کے لیے کھانا آتا تھا، اس کا بھی ذکر اس کے اندر ہے، اور اس کے بعد پھر اس گائے کا ذکر ہے جس کی وجہ سے اس کا نام رکھا گیا ہے، پھر والدین کی اطاعت کا ذکر ہے، پھر حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر 2 فرشتے ہاروت و ماروت کا ذکر اس کے اندر ہے، پھر اس کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام کی تعظیم اور ادب کا ذکر اس کے اندر ہے، پھر اس کے بعد جا کر کے اللہ رب العزت کے مشرق و مغرب کا مالک اللہ اس کا ذکر ہے، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی امامت کا ذکر ہے، نماز کا ذکر ہے، رکوع کا ذکر ہے، سجدے کا ذکر ہے، اعتکاف کا ذکر ہے، طواف کا ذکر ہے، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے جب کعبہ بنا لیا تو ان کی دعا کا ذکر ہے، ان کی اولاد کے لیے دعا کا ذکر ہے، پھر آنے والے نبی کی بشارت کا بھی ذکر ہے جو انہوں نے دعا کے اندر مانگا تھا، پھر حضرت یعقوب کا، یحییٰ کا، اور حضرت سلیمان کا، موسیٰ کا، عیسیٰ کا ذکر اس کے اندر ہے، اور پھر اس کے بعد میں اللہ رب العزت نے مکمل کئی نبیوں کا ذکر فرمایا، پھر دوسرے پارے کا آغاز ہوتا ہے تو اس میں جو ہے تحویل قبلہ کا ذکر ہے، یعنی قبلے کی چینجنگ کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد میں اس کے اندر ذکر و اذکار کا ذکر ہے، صبر کا ذکر ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صابروں کا ذکر، صفا مروہ کا ذکر ہے، اور حج کے ارکان کا ذکر ہے، زکوٰۃ کس کو دی جائے کس کو نہ دی جائے اس کا بھی ذکر ہے، کتنے جانور حلال ہیں کون سا جانور حرام ہے اس کا ذکر اس کے اندر ہے، پھر اس کے بعد حج کا مکمل ذکر اس کے اندر ہے، اور پھر اس کے بعد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یہ دعا بھی اس کے اندر ہے، پھر اس کے بعد میں جب آگے چلیں گے تو شراب سے روکا گیا اس کے نقصان اور فائدوں کا ذکر اس کے اندر ہے، پھر عورت کے حیض و نفاس کے مسائل اس کے اندر ہے، طلاق کے مسائل اس کے اندر ہے، عدت کے مسائل اس کے اندر ہے، پھر عصر کی نماز کا اسپیشل ذکر اس کے اندر کیا گیا، پھر ایک واقعہ پچھلے زمانے کا حضرت داؤد کے زمانے کا ہوا تھا، طالوت اور جالوت کی جنگ کا ذکر اس کے اندر ہے، اور طالوت کے بادشاہ ہونے کا ذکر اس کے اندر ہے، پھر تیسرے پارے کا آغاز ہوا تو نبیوں کی فضیلت جو اللہ پاک نے بعض کو بعض پر عطا فرمائی اس کا ذکر ہے، پھر آیت الکرسی اللہ کے ایک ہونے کا، واحد ہونے کا، اس کے حی اور قیوم ہونے کا ذکر اس کے اندر ہے، پھر اللہ رب العزت کی شان اس کے اندر بیان کی گئی،
پھر حضرت ابراہیم کا پھر سے ذکر آئے گا، پھر حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کا جو نمرود سے مقابلہ ہوا اس کا ذکر اس کے اندر ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی اور التجا کی، مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ تو 4 الگ الگ پرندے بنا کر کے انہوں نے ذبح کیے، قیمہ کیا، گوشت ملا دیا، پہاڑی پر رکھا، پھر اللہ نے فرمایا انہیں آواز دو، جب آواز دی تو ہر ایک پرندہ اپنی شکل میں اٹھ کر کے اڑنے لگتا تھا، اس کا ذکر بھی اس کے اندر ہے۔ پھر اس کے بعد میں اسی کے اندر جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذکر ہے، پھر اس کے اندر سود کا ذکر بھی ہے، ربا کا ذکر بھی ہے، اور پھر اس کے اندر فقراء کا ذکر بھی ہے، اور پھر آگے چلنے کے بعد اس سورت مبارکہ کے اندر یہ دعائیں بھی اللہ پاک نے فرمائی کہ اللہ ہمارے پر رحم فرمائے اور ہمیں عافیت میں رکھے، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ تو میں نے اختصار سے بتایا، اگر تفصیل میں جائیں تو اس کے اندر بہت اللہ والوں کا اور پرانے واقعات سب اس کے اندر موجود ہیں۔ بات اپنی ختم کرتے ہیں اس کا آغاز کر کے تاکہ یہ ترجمہ آپ سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے، الف لام میم، چونکہ یہ حروف مقطعات میں سے تو اس کا ترجمہ نہیں ہوتا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ بلند رتبہ کتاب جس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اس میں ڈرانے والوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی جو ڈرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ہدایت ہے، متقی لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، پرہیزگار لوگ، ان کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اور وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے جو کچھ ہماری راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ ومما رزقناہم ينفقون، اس کے اندر ایمان بالغیب کا ذکر ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان نام ہے بے دیکھے لانے پر، غیب کے اوپر ایمان لانا۔ مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں لیکن ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے۔ ہم نے جنت کو دیکھا نہیں، حضور نے بتایا جنت ہے، ہم نے اچھی جنت ہے۔ ہم نے دوزخ کو نہیں دیکھا، حضور نے کہا دوزخ اچھی دوزخ ہے۔ ہم نے صراط کو نہیں دیکھا، پل صراط کیسا ہے، حضور نے فرمایا پل صراط ہے، جی پل صراط ہے، ایمان ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میزان لگایا جائے گا جس پہ اعمال تولے جائیں گے، ہم نے نہیں دیکھا لیکن ایمان ہے کہ جی ہاں پل صراط وہ میزان ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کوثر ہے، میں جام کوثر عطا کروں گا، ہم نے نہیں دیکھا لیکن ایمان ہے کہ ہاں کوثر ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام عطا فرمائیں گے۔ حضور نے فرمایا قیامت کا دن 50,000 برس کا ہوگا، نہیں دیکھا لیکن ایمان ہے کہ ہاں قیامت کا دن 50,000 برس کا ہوگا۔ حضور نے فرمایا قبر میں 2 فرشتے آئیں گے سوال کریں گے، ہم نے نہیں دیکھا لیکن ایمان ہے کہ قبر میں 2 فرشتے آئیں گے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب کے اوپر ایمان لے کر کیا ہے، یہ سنت ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کیا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے خرچ کیا جو ہم نے انہیں دیا تھا۔ پھر فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا اور تم سے پہلے جو لوگوں پر نازل کیا، ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کے دن پر ہمارا یقین ہے کہ ہاں آخرت کا دن قائم ہوگا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، اگر کوئی بندہ یہ چیزیں رکھتا ہے، ایمان بالغیب، نماز کو قائم کرتا ہے، اللہ کے دیوں میں سے خرچ کرتا ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے جو حضور پر نازل ہوا یعنی قرآن، اور اس پر ایمان رکھتا ہے جو حضور سے پہلے اترا یعنی توریت، انجیل، زبور یا دیگر انبیاء اکرام پر، اور آخرت پر یقین ہے، تو اس بندے کی کوالٹی یہ ہے، خصوصیت یہ ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہو گئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ یہ یہاں تک ایمان والوں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد 2 آیتیں کھلے کافروں کا ذکر ہے، اور اس کے بعد 13 آیات منافقوں کا ذکر ہے۔ کس کا ذکر ہے؟
منافقوں کا. کل ہم انشاءاللہ تعالیٰ بنائیں گے. یہ منافق لوگ جو ہوتے ہیں نا آج بھی ہوتے ہیں, ادھر کچھ بہت مچاتے ہیں, یہ ادھر سے ادھر, آپ سے کچھ, مجھ سے کچھ, اس سے کچھ, یہاں کچھ, اور ایسے بن کے آتا ہے جیسے بہت نیک آدمی. یہ ابھی صرف اوپر سے اتر کے آ رہا ہے. یہ آپ دیکھیں گے نا جب قرآن پڑھیں گے, اور قرآن پڑھتا نا جب بندہ سمجھتا ہے تو بڑا مزہ آتا اس کو, یعنی وہ سمجھتا میرا رب مجھ سے کیا کر. جب آپ سنیں گے کیا ان کے اندر گل کھلاتے تھے, کیسی کیسی باتیں کرتے تھے, تو قرآن نے ایک ایک لفظ کو بیان کیا. محبوب یہ تمہیں دھوکہ دے کے ماری ہم نے, اور میں کہ رب فرماتا میں کہہ رہا ہوں یہ دھوکہ دے رہے ہیں, اور یہ تمہیں دھوکہ نہیں دے رہے, یہ اپنی جان کو خود دھوکہ دے رہے ہیں. کل انشاءاللہ تبارک اللہ بیان کریں گے اس کے آگے.